اب اہل بیت سے مراد اس میں بھی اختلاف ہے. مفسرین نے کہا بھئی اہل بیت سے مراد یہ 5 تن ہیں. ہم نے کہا جی حضور. مفسرین نے کہا اہل بیت سے مراد 5 تن بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں. ہم نے کہا جی حضور کیوں نہیں، ہم کوئی نشبم نشب پرستم، ہم کون سے کوئی کالے ہیں. ہم نے کہا حضور کے ازواج مطہرات بھی ہیں اور حضور کے یہ 5 تن پاک بھی ہیں. مفسرین نے کہا اہل بیت سے مراد ذات رسول ہیں. ہم نے کہا حضور ہمارا سکوت ہے. مفسرین نے کہا بھئی اہل بیت سے مراد پوری امت ہے. امام نووی اور اصحاب شوافی اس طرف گئے. ہم نے کہا حضور ہمارا سکوت ہے مگر اب توڑنا پڑے گا. وجہ پتہ کیا ہے؟ ساری امت اہل بیت ہو گئی. مبارک ہو، ساری امت اہل بیت ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں صدقہ کس کو دیں گے؟ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اسلام کے سبحان کتنے فرائض اللہ ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. کیا کہا میں نے؟ زکوٰۃ. کیا کہا؟ زکوٰۃ. او بھائی ساری امت اہل بیت ہے، زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ سبحان اللہ. زکوٰۃ کس کو دیں گے بھائی؟ امت تو اہل بیت ہو گئی. او بھائی جب صدقہ لینے کی باری آتی ہے تم امت ہو جاتے ہو. ہاں سبحان اللہ. تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم بھی سبحان اہل بیت اللہ ہیں. سبحان اللہ. جب فضیلت کی باری آتی ہے تم کہتے ہو ہم بھی اہل بیت ہیں. جب صدقے کی باری آتی ہے تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم تو امت ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یا تو اہل بیت ہیں، ہم امت ہیں، ہم صدقے بھی کھائیں گے، زکاتیں بھی کھائیں گے. جس کو صدقہ لگ جاتا ہے وہ سب سے پہلے سادات کو پڑھ جاتا ہے. کہہ رہے جس کو مدرسے کا صدقہ لگ جاتا ہے سب سے پہلے اٹھتا ہے وہ سادات کو فتویٰ لگا دیتا ہے، کہتے ہیں سیدی رفضی ہو گئی. سبحان اللہ. بلکہ اماموں کے ہاں ایک جبہ ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے امام حسن کو دیا، امام حسین نے اپنے بھائی امام حسین کو دیا، امام حسین نے اپنے زین العابدین کو دیا، امام باقر کو دیا، امام جعفر صادق کو دیا، علی نقی تقی امام حسن عسکری کو دیا. امام حسن عسکری نے آگے وہ اپنی اولاد میں چلایا وہ جبہ. اب وہ جبہ رسول اللہ کا ملے گا امام مہدی کو. سبحان تو اللہ. مجھے یہ بتائیں کیا وہ جبہ جو ہے وہ آج کسی سید کے پاس ہوگا کہ نہیں؟ تو بھائی سادات پر بھونکنے سے پہلے غور کر لیا کرے کہیں یہ وہی نہ ہو جن کے پاس رسول اللہ کا جبہ ہو. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ تو سبحان سب کو ہی رگڑ دیتے ہیں، آپ کے لیے تو کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی تو روزی روٹی کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ سادات کو نہیں بھونکیں گے آپ کے چینل نہیں چلتے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خیال کریں اور ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کا جبہ وہ اس سید کے پاس ہو جس کو آپ گمراہ کہہ رہے ہیں، گمراہ گر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. آپ اس کو دال کہہ رہے ہیں، مدل کہہ رہے ہیں، رافضی کہہ رہے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کا جبہ وہ اس کے گھر میں موجود ہو اور قیامت والے دن پکڑ ہو جائے. آقا صاحب نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص پہلا قدم اپنا نہیں اٹھائے گا کہ اس سے پہلے اس سے اہل بیت کی محبت کا پوچھو گا کہ بھئی آپ نے میری اہل بیت سے محبت کی ہے یا نہیں. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. بھئی کہا کہ اہل بیت سے مراد امت ہے. ہم نے کہا نہیں حضور، نہیں حضور، امت سے پھر فساد لازم آتا ہے، زکوٰۃ کا بطلان لازم آتا ہے، اسلام کا ایک پلر گرتا ہے.